السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، قازقستان کے صدر پاکستان کے دورے پر ہیں۔ انہیں بڑی آؤ بھگت کی گئی ہے، ان کی بہت سی مفاہمتی یادداشتیں اور معاہدوں پر بھی دستخط ہو رہے ہیں۔ ہم صرف یہ امید رکھتے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، وہ عملی طور پر بھی نظر آئے۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت بطور فاتح قوم اس وقت پوری دنیا کے سامنے عیاں ہے۔ بہت اہمیت بڑھ چکی ہے پاکستان کی ٹو این ایکسٹینٹ کہ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں استنبول میں، اس میں پاکستان کو بھی دعوت ملی، اگرچہ ایران اوورآل ناٹ فار پاکستان بٹ ادروائز وہ ذرا تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے طے کیے جائیں کہ بہترین معاملہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اور چند ان کے جو اپنے جنہوں نے مذاکرات کو اس نہج تک پہنچایا ہے وہ لوگ اس کا حصہ بنے۔ لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان اس وقت عالمی پلیئر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ فلسطین کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اہمیت واضح ہو گئی، انہیں بھی دعوت دی گئی جو ٹرمپ کا امن بورڈ ہے اس کے اندر شمولیت کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے گزشتہ ایک دو روز میں جو پچھلے ہفتے جو واقعات ہوئے، جو بھارت ہے وہ پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں جو ہے وہ قتل و غارت گری میں ملوث ہے، اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کا بڑا بروقت رسپانس ہے، وہ اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اتنے سنکرونائزڈ اٹیکس بیک وقت ہونے کے باوجود نہ صرف وہ بہت تیزی سے انہوں نے کلیئرنس کی ہے بلکہ وہ کوئی ایسا بڑا نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بلڈنگز پر بیٹھ جاتے تھے اور ہمیں کئی دن لگ جاتے تھے۔ تو ایک طرح سے ان کی جو پروفیشنل کیپیسٹی ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کے جو ایک پہلو پر تنقید کی جا رہی ہے وہ ضرور اپنی جگہ موجود ہے کہ ابھی بھی ہم شاید بلوچستان کے اندر، کیونکہ بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، وہاں بڑی دور دراز علاقے ہیں، تو شاید اس وجہ سے اور بہت بڑا جسے کہہ لیجئے ہمارے ہاں افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد ملتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس پرسپیکٹو کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن نہیں ہے اس سرحد کی اس طرح سے سرویلنس کرنا، اور اس کے بعد جو وہاں پر جو چوکیاں قائم کرنا اور سیکیورٹی کا ایسا نظام قائم کرنا جہاں پہ یہ لوگ جو ہے یہ جس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں ان کو قابو میں رکھنا۔ لیکن یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ جب انٹیلیجنس موجود تھی، سی ایم کے پی کے نے خود یہ تسلیم کیا، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ اس کو پرفیکٹلی روکنے میں کامیاب نہیں ہو؟ کیونکہ دنیا میں جن اقوام نے اس پر دہشت گردی پر قابو پایا ان کی ایک کیپیسٹی یہ بھی ہے کہ وہ انٹیلیجنس معلومات کا لیول یہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ کسی بھی انسیڈنٹ کو ہونے سے پہلے اس کو سنبھال لیتے ہیں، اس کو ہونے نہیں دیتے۔ یہ تو معاملات ہیں۔ ایک طرف کل میں نے جس چیز پہ ڈیبیٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جب قومی اسمبلی پارلیمان ہماری جب کام کر رہی ہوتی ہے تو بدقسمتی سے وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے، وہاں صرف موضوع بحث جو ہے قراردادیں تو منظور ہوتی ہیں، اور ایک جو کل قرارداد منظور ہوئی بلوچستان کے حوالے سے اس میں یہ والا جو پہلو ہے یہ بھی انتہائی خطرناک ہے کہ وہاں بلیک میلنگ کے ذریعے جو ہے وہ دہشت گردی کرائی جا رہی ہے، خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر یہ جو کلعدم دہشت گرد علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں بلوچستان کی وہ ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، خواتین کا بھی بچوں کا بھی۔ یہ والا ایک نیا ایلیمنٹ تھا جو ہمیں نظر میں آیا۔ اب جو معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا سیاسی معاملہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، وہی ڈھاک کے 3 پات ہیں، وہی طریقہ کار ہے، وہی بیانات ہیں۔ آپ کو ایک دن اچھی خبر ملتی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پی ایم صاحب سے ملے تو آپ کو لگتا ہے کہ چلو سیاست میں کوئی یہ جو بھونچال آیا ہوا ہے اس کے اندر کوئی تھوڑا سا انطلاطم خیز خبروں میں تھوڑی سی ذرا پرسکون ہوں گے، کو ہم بھی سکھ کا سانس لیں گے۔ ویسے بھی لاہور میں تو اس وقت بسنت فیور ہے تو کوئی تھوڑا عوام جو ہے وہ ریلیکس ہوں گے، لیکن اگلے ہی روز جو ہے نا بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر دوبارہ سے ماحول جو ہے نا متعفن ہو جاتا ہے۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائیاں ہیں اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں، جو پارلیمانی اجلاس ہوا ہے 2 فروری کو اس کی بات بھی آ گئی ہے۔ وہاں شاہد خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاک ڈاؤن نہ کریں صوبے کے اندر کیونکہ اس سے لوگوں کے پرابلمز آتے ہیں۔ یہ سارے جو معاملات ہیں سیاسی جو معاملات ہیں اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کی اپنی ایک ڈگر ہے، جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ اپنے انداز سے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ وفاق نے اب جو ڈسپلیسمنٹ تھی تیرا کی اس کے اوپر جو فنڈز کی بات کی جا رہی تھی وہ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو معاملات کس طرف جائیں گے؟ ان سب موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے فردوس شمیم نقوی صاحبہ نے، نقوی صاحب نے، فرح خان صاحبہ ہیں مسلم لیگ نون سے، چودھری سجاد نذیر صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ایکسپرٹس کے حوالے سے جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کی تنظیم کے سربراہ رہے ہیں، شہزاد فاروقی صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے فردوس صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا۔ ایک عام تاثر اب یہ ابھر رہا ہے
کیونکہ یہاں پنجاب کی حد تک تو اس وقت چونکہ بسنتی بسنت ہے تو یہ خیال یہ ہے، ایک عام تاثر یہی ہے کہ یہاں پر اب جو ہے وہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس کی تو ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر ایز سچ نہیں آ رہی. کے پی کے کی حد تک جو احتجاج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہاں پر بھی اب پارلیمانی کمیٹی کے اندر اختلافات آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہ کریں، جو ہے یہ لوگوں کو پریشان نہ کریں. تو پھر یہ احتجاج کیا احتجاج ہوگا اور کس قسم کا احتجاج آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں کی والی کہانی ہے. بہت نکلے میرے ارما، پھر بھی کم نکلے. آپ لوگ خواہشات اور ارمان لیے بیٹھے رہیے. جو ہماری مقبولیت ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ پتنگ کے اوپر قیدی نمبر 804 نہیں لکھا ہوگا، لکھا ہوگا 803+1. اس سے قانون بنائے گئے. کبھی آج تک سنا تھا بسنت پہ ایسے قانون بنائے گئے ہیں کہ تصویر نہیں لگے گی، نمبر نہیں لکھا جائے گا، سیاسی سلوگن نہیں ہوں گے؟ تو کانپے تو ٹانگ نہیں ہے. تو ہماری تو فتح ویسے ہو ہی چکی ہے. ساری دنیا ہنس رہی ہے، پورا پاکستان ہنس رہا ہے کہ واہ بھائی یہ ایسے کیوں حالات خراب ہوئے. جب ہم اسلام آباد آنے کو کہتے ہیں تو تمام موٹر ویز ریپیئر کے لیے ہو جاتی ہیں، انٹرنیٹ میں خرابی ہو جاتی ہے. وہ تو بار بار کسی بھی طریقے سے، اور اگر نکلتے ہیں تو پھر ٹی ایل پی ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا 14 اکتوبر کو تو وہ مارنے کے چکر میں آ گئے تھے. تو آپ کے دور حکومت میں بھی ہوا تھا سر. جی ٹی ایل پی تو آپ کے دور حکومت میں بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید. جی ہمارے دور حکومت میں ہوا تھا. جی لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ آج اتنے دن ہو گئے کہ یہی نہیں پتا چل رہا کہ وہ رضوی برادران ہیں کدھر. یہ نہیں پتا چل رہا کہ جماعت ایک دم سے ختم کیوں ہو گئی، کہ اس کے عہدیدار کوئی رہے نہیں. کمال کی بات ہے نا. جنہوں نے بنائی تھی انہوں نے، میرا خیال ہے ان کو پسند نہیں آ رہا کہ اب وہ معاملات بدل. دوسرا رضوی برادران کی اب آپ کو فکر ہونے لگی. ایک وقت آپ ان کو جو ہے ختم کرنے کے درپے تھے. ہمیں دیکھیں، سوری نوشاد صاحب، جہاں بھی ظلم ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے میں مسکراؤں کہ بہت اچھی بات ہو گئی ٹی ایل پی کے اتنے لوگ مر گئے. انسان ہیں. نہیں بالکل نہیں مرنے چاہیے سر. مجھے مسنگ پرسن پہ خوشی نہیں ہوتی. ٹھیک بات ہے. تو اس کے اوپر مسکرانا بھی نہیں چاہیے. یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. درست بات ہے آپ کی. جہاں انسانی زندگیوں کی بات آ جائے اس کے اوپر آپ کو بڑی سنجیدہ طریقے سے سوچنا پڑتا ہے کہ انسانی زندگیوں کو بچایا کیسے جائے. آپ کا دین کہتا ہے کہ ایک انسان کو بچانا، انسانیت کو بچانا، اور ایک انسان کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنا. بالکل درست بات ہے. تو اس لیے اس معاملے کو اتنے ہی جتنے مسکرا کے کہہ دیے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کے مر گئے 1800 یا 2000 یا 100. ایک بھی مرا تو کیوں مرا، اور اس کے لیے کسی نے کوئی جواب دیا؟ ہمارے 26 نومبر کو 27 لوگوں کا تو ہم نے حساب دے چکے ہیں اور کتوں کو گولی لگی. کبھی آج تک ہوئی کوئی انکوائری کہ کتنی گولیاں چلی، کتنے ٹیئر گیس چلے؟ کوئی رپورٹ دی؟ کتنے لوگ پرمس کے اندر ہے؟ سارے ریکارڈ سیز کر دیے. یہ ہے آپ کے خیال سے ہیومن رائٹس ان پاکستان؟ اینڈ یو فیل پراؤڈ آف دیٹ ریکارڈ اینڈ یو لائک ٹو ڈیفینڈ دوز پیپل؟ یہ اسمبلی اراکین کو پوچھنا چاہیے نا، وہاں پر اسمبلی کے اندر یہ بات کرنی چاہیے. اسمبلی کے اراکین کا جب یہ سوال پوچھتا ہے، آپ کے خیال سے ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کہ یہ سوال نہیں پوچھے ہوں گے؟ جواب نہیں ملتے. اچھا، ہم آپ کے پروگراموں میں آ کے تو یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ نہیں پوچھتے. آپ کو وہ بھیجی نہیں جاتی کلپس. سینسرشپ ہے، نام نہیں لیا جا سکتا. آپ لوگوں میں ہمت ہے؟ کتنی خاموشی کے ساتھ آپ لوگوں نے سے بانی پی ٹی آئی. ارے بانی پی ٹی آئی کا نام ہے عمران خان نیازی. ہمیں تو عادت ہوگی نا سر، ہم نے تو نواز شریف کا نام نہ لینے کی بھی معاملات بھگتے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں پتہ چل گیا. ہمیں پتہ ہے بھگتے، ایسے نہیں بھگتے. لیکن آپ اپنے ہر ایکشن کو جسٹیفائی کر لیں. نوشاد صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سوال جو آپ کا، میں تو عمران خان کا نام بھی لیتا ہوں، مجھے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہوتا. فردوس صاحب آپ نے میرے ساتھ نوشاد صاحب آپ سے بار بار ایک گزارش کرتا ہوں، ہر پروگرام میں کرتے ہیں، آج بھی اس پروگرام کی شروع میں کریں. بات کو مکمل ہونے دیا کیجئے. جی بولیے تو بہتر ہے، تو اس میں بات کرنے میں لطف رہتا ہے، ورنہ پرابلم ہو جاتی ہے. پلیز بولیے. تو اگر آپ کی کسی اور کو کہہ جانا ہے یا میں اپنی بات جاری رکھ سکتا ہوں. بولیے آپ مکمل کر لیجئے، پھر میں چاہوں گا کہ فرح خان صاحبہ سے اسی بات جو کی کہ
کے پی کے اندر یہ ایشو نہیں ہے. کے پی کے میں ڈیمانسٹریٹ کر چکے ہیں کہ ویدر وی کلوز، ڈیمانسٹریشن ہوں گے، پبلک نکلے گی 8 فروری کو. اچھا، ان کو گھر کے اندر بٹھانا ہے یا باہر نکالنا ہے، اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. اس کے وہاں خوف نہیں ہے، وہاں ظلم نہیں ہے، وہاں یہ نہیں ہے. ابھی سندھ میں جہاں میں بیٹھا ہوں ایم پی او لایا گیا ہے. ایم پی او کے تحت اس وقت 200 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کر لیا. بھائی کیا کیا ہم لوگوں نے؟ کوئی ہم نے ہنگامہ کیا ہے، کوئی جلسہ کیا ہے، کوئی ریلی نکالی ہے؟ اب کتنی لوگوں کی آوازوں کو کریں گے ظلم کرنے سے؟ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا ذرا فرح خان صاحبہ سے میں اس کا جواب لے لوں. فرح خان صاحبہ، یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کانپے ٹانگ رہی ہیں اور مقبولیت جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی سطح پہ ہے، آپ بتائیے کہ کیا معاملات ہیں. پھر یہ جو ایشوز ہیں کہ یہ جو 26 نومبر کو ہوا یا ادروائز جو اس طرح کے معاملات جب موٹر ویز جو ہیں وہ ان کو ریپیئر پہ لگا دیا جاتا ہے یا گراؤنڈوں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ جو رویے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جب پاکستان تحریک انصاف اپنی دور حکومت میں تھی تو ہم نے اسی طرح دیکھے، آپ کے دور حکومت میں بھی یہ سب کچھ ایسے ہی اگر چلے گا تو جو آپ کی طرف سے دعویٰ ہے جمہوری ہونے کا یا آپ کی طرف سے جو معاملات ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ جمہوریت کا پاسداری کرتے ہیں یا اس کے ہم نگہبان ہیں، اس کی کیا پھر جو کہہ لیجیے کہ اہمیت رہ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو ویری مچ. دیکھیں، جب ہم ٹاک شوز پہ اپنا موقف رکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کتنی اوتھینٹک ہے. وہ کوئی فیک نیوز تو نہیں ہے، وہ کوئی ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن تو نہیں ہے. جی، بہت اچھی بات ہوئی فردوس صاحب نے کہا، جس میں ٹی ٹی پی کی بھی بات بھی ان کا ذکر ہوا، تو مجھے فوراً سے یہ خیال آ رہا تھا، ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں 4-4.5 کروڑ زندہ عوام ہے. ٹھیک ہے، بالکل قرآن ایسے ٹی ایل پی کہتا کی ہے، بات کی دین تھی، ایسے کہتا ٹی ہے. ایل پی کی میں آ رہی ہوں نا. دیکھیں میں نے بڑی خاموشی سے جی نوشاد جی، صاحب میں سنا، صرف میں نے کوئی آپ نے ٹی انٹرپشن ٹی پی نہیں کہا، کیا. انہوں نے مجھے ٹی بھی ایل پی موقع کہا، دیجیے. میں صرف وہ کہہ رہا تھا. سوری، انہوں نے ٹی ایل پی کہا. ٹی ایل پی، اوکے، تھینکس فار کریکشن. جی جی ٹی ایل پی کی بات کی. جی جی اگر وہ ٹی ٹی پی ہوتا ہے، اگر وہ ٹی ایل پی ہوتا ہے، ان کو کیوں اتنی فکر ہے؟ اگر انہوں نے جواب دینا ہے پلیز اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کریں، مجھ میں حوصلہ ہے سننے کا. جی زندہ لوگوں کی فکر کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ وہ ایک سٹیٹ ہے، سٹیٹ کی ریٹ کو اگر کوئی بھی چیلنج کرے گا، سٹیٹ اپنا حساب اس سے لے گی. تو اس میں میری، آپ کی، کسی اور کی سٹیٹ کی طرف انگلی اٹھانا، اس کی ریٹ کو چیلنج کرنا، وی آر نو بڈی. کیونکہ اس کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے، وہ کرے گی، کیونکہ ہم ٹیکس پیئرز ہیں. ہمارے ملک میں ایک آئین ہے جو ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، اور ہمیں پروٹیکشن چاہیے اپنی فیملی کی، اپنے پیاروں کی اور پاکستانیوں کی. تو یہ بات تو یہاں پہ ہو گئی ہے. 26 نومبر کو جو ہوا، 9 مئی کو جو ہوا، اس ملک میں عدالتیں ہیں. اگر آپ کو باقی عدالتوں پہ یقین نہیں ہے تو آپ خیبر پختونخوا آ جائیے، آپ کو ہمیشہ یہاں سے بریف ملتا ہے. تو یہاں بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 26 نومبر کو کیا ہوا تھا، 9 مئی کو کیا ہوا تھا، جو لوگ اڈیالہ میں ہیں، دیگر جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. آپ یہاں انکوائری عام بٹھا دیجئے نا. آپ کو تو مینڈیٹ ہے، تو پھر آپ کیوں رونا دھونا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو نہ پنجاب میں حکومت تھی، نہ ہمارے پاس وفاق میں تھی. ہم تو آپ کے ڈنڈے بھی کھاتے تھے، گالیاں بھی کھاتے تھے، اور قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرتے تھے. کیا کچھ اب آپ نے ہمارے ساتھ نہیں کیا؟ میں تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ ایون ہماری خواتین پہ آپ نے کیمراز لگائے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ محال ہو گیا تھا. اس نہج تک آپ آ گئے تھے. ہم نے جو یہ قربانی دی، جب آپ نے اسمبلی تحلیل کی، اس وقت آپ کا گراف کس تیزی سے نیچے جا رہا تھا. آپ تو خود سیاسی موت مار رہے تھے، لیکن ادھر پاکستان کو بھی جانا تھا. تو ہم نے اپنی سیاسی قربانی دی، ہم نے پی ڈی ایم بنایا، ہم نے حکومت سنبھالی، الحمدللہ. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب تو ہمارے پاس وہ بیانیہ بھی نہیں ہے کہ جی پاکستان تو دیوالیہ ہو گیا، دیکھیے تو چور چور ہیں. وہ چیز بھی نہیں آ رہی ہے. آپ کی خیبر پختونخوا میں پرفارمنس بھی نہیں آ رہی ہے. اب آپ سے لوگ سوال پوچھنے لگے، جن محفلوں میں آپ جاتے ہیں بچے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، اور پھر آپ جب آپ کی من پسند وہ سوالات من پسند نہیں ہوتے تو آپ کہتے ہیں کیا آپ پی 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 سے ہیں، کیا آپ پاکستان مسلم یونین سے ہیں، کیا آپ ایم پی سے ہے. یعنی آپ کے ساتھ آپ کے جھوٹ میں جو کھڑا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، لیکن آپ کی پرفارمنس پہ جو سوال کرے گا تو وہ دوسری پارٹی سے ہوگا. یہاں پہ کیا آزادی حق یہاں ہے کسی کو؟ وہ رائے دے سکتا ہے اپنی. یہاں تو آپ ہمیں دیکھیں، میں ممبر اسمبلی ہوں، کیا میرا کوئی سوال وہاں آتا ہے؟ کیا میرا کوئی بزنس وہاں لگتا ہے؟
کیا میں وہاں کھل کے بات کر سکتی ہوں؟ آپ کا کورم بھی ہم پورا کرتے ہیں، اور جب میرے یہ بھائی کے پی اسمبلی کے کسی پروگرام میں میرے سے ٹکر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی بی بی کون ہے؟ میں نے کہا بھیا آپ اسمبلی آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کی یہ بہن اسمبلی میں بیٹھتی ہے، باقی بہنیں بیٹھتی ہیں جو آپ کا کورم پورا کرتی ہیں. آپ کو تو اڈیالہ سے فرصت نہیں ہے. نوشاد صاحب مجھے 1 منٹ دے دیجیے. آپ 8 فروری کرنے لگے ہیں، لوگ نکلتے ہیں کہ بھی 804 محترم عمران خان نیازی صاحب جو ہے، علیمہ باجی جو ہیں وہ چیختی چلاتی رہ جاتی ہیں، فریاد کرتی رہ جاتی ہیں کہ بھائی کوئی تو آؤ، 10,000 لوگ ہی آ جاؤ، لیکن کوئی آؤ. کیا 10 لوگ وہاں ہوتے ہیں؟ آپ 8 فروری کی آڑ میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ irrelevant ہو چکے ہیں، اور آپ کو اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئے دن کوئی ایکٹیویٹی کو جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے نہ پاکستان. آپ کا پوائنٹ آ گیا فرح صاحبہ. میرا ایک سوال سن لیجئے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں صرف ایک لائن میری سن لیجئے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ یہ تمام باتیں جو آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہی ہیں، ذرا شارٹ سا جواب دیجئے گا کہ کیا وہ آپ نے بھی وہ دہرانا ضروری ہے؟ کیا نہلے پہ دہلا ہی چلتا رہے گا اس ملک کے اندر؟ اس وشیس سائیکل سے ہم نہیں نکل پائیں گے؟ کیا وفاق ان کے پیچھے خیبر پختونخوا آیا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وفاق نے تو مینڈیٹ دے دیا ہے کہ آپ اپنا صوبہ سنبھالیں. ہاں البتہ یہ ضرور وفاق پہ چڑھ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آج وہاں کون آیا ہوا ہے، کون سی ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے، پاکستان کا کیا امیج جا رہا ہے، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. اس ڈیلیگیشن کو تو جانے دیجیے، پھر آپس میں نپٹ لیں گے. نہیں، آپ نے انہی دنوں میں یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے اور طول دے دیتے ہیں جب ساری دنیا کی نظر پاکستان پہ ہوتی ہے. تو خدا را ایسا مت کریں. ٹھیک ہے. آپ کا میں چاہوں گا کہ چوئی صاحب، میں اس لیے آپ کے پاس اب شہزاد فاروقی صاحب میں آپ کے پاس بھی آؤں گا، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ چونکہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا اور عام تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ بہت سیزنڈ جماعت ہے اور بہت اس میں سہنے کا حوصلہ بھی ہے، وہ سہتی آئی ہے یہ سارے ظلم و ستم جو پی ٹی آئی کہتی ہے اور کسی پہ نہیں ہوئے، لیکن ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں دور دیکھ لیے. یہ جو ایم پی او لگانے کی بات ہے، یہ تو ڈکٹیٹرز کا ٹول تھا. مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کہتی تھی ایم پی او لگانا تو ڈکٹیٹرز کا ٹول ہے اور اس کے ذریعے آپ آواز کو دبا نہیں سکتے، اور ریزسٹ بھی کرتے تھے. تو آج آپ کو ڈکٹیٹرز کے ٹول کی ضرورت ہے. کیوں آپ جو پروٹیسٹ ہے، جو حق ہے، آئینی حق ہے، وہ فریلی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے سندھ کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشاط صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو قانون بنتے تھے نا، وہ پارٹی اور سیاسی پارٹی کے لیے بنتے تھے. یہ تو ایک بدتمیزی کا ایک پلندہ ہے، اور یہ ان کو اگر ہم نے ریسیپشن دی ادھر ایئرپورٹ پہ، ان کے سی ایم کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا، تو بعد میں انہوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو گالی ایک کسی مہذب قوم میں برداشت نہیں کی جاتی، بے شک کوئی بھی پارٹی ہو. ہماری پارٹی ان کو بہت برداشت کرتی ہے، ان کی گالیاں، ان کے ریسیپشن دیا، انہوں نے بدتمیزیاں شروع کر دیں. تو یہ ایک بالکل ان کے لیے پھر یہی علاج ہوتا ہے کہ ان کی زبان بند کر کے، تاکہ جو آئندہ آنے والے ہمارے بچے ہیں، آئندہ ہمارے والی جنریشن ہے، اس کا پہ اثر انداز نہ ہو، تاکہ یہ بڑی بری چیزوں پہ ان پہ اثر انداز ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ ہماری پارٹی، زرداری صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ اچھے طریقے سے ہر بندے کو کہا ہے آئے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، بیٹھ کے کرتے ہیں. لیکن یہ ان کا ایجنڈا اس طرح نہیں ہے. یہ اپنا بتائیں. سندھ میں تو خیر چلے، ان کا ذکر کرنا ہی ایک فضول سی بات ہے. سندھ میں ان کا بالکل ہی آٹے میں نمک کے برابر ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو کرنے دیں انہیں پروٹیسٹ، پتہ لگ جائے گا. نہیں، پروٹیسٹ جس طریقے سے کریں نا، پاکستان کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، پاکستان کے جو بچے ہیں ینگسٹر ان کو گالیاں نہ سکھائیں، یہ پروٹیسٹ کے طریقے نہیں ہیں. اور دوسرا، یہ پروٹیسٹ کس پہ کرتے ہیں؟ پروٹیسٹ کریں، یہ احتجاج کریں، کوئی گورنمنٹ کی پالیسیز غلط ہیں اس پہ احتجاج کریں، کوئی لوگوں کے حقوق کی بات کریں. یہ تو بات ہی پروٹیسٹ ایک چیز پہ کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا کہیں. اگر وہ اندر ہیں تو وہ اپنے کیسز کو دیکھیں، اور یہ اپنے اتنے قابل سمجھتے اپنے آپ کو تو ان کے پیچھے جائیں، ان کے کیسز کو چیک کریں اور یہ ان کو نکلوائیں. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ یہ پروٹیسٹ کا یہ ووٹ لے کے وہ ہم سے کام کا آئے ہیں تو یہ صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہاں، وہ سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، کہیں بھی ہو، پالیسی تو ایک ہی ہے. تو سندھ میں تو یہ بالکل سوچے ہی نہ، تاکہ سندھ اس وقت پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، پوری دنیا کے ساتھ ان کے پروجیکٹ ہیں، پوری دنیا کے ساتھ وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ صوبہ سب سے آگے ہے. اور انہوں نے کیا کیا کام ہے وہ ہمارے چیئرمین نے ان کو بتا دیا ہے. یہ جا کے ان کی ویڈیو دیکھیں، یہ جا کے ان کی پیپر سٹڈی کریں اور ان کی کاپی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پاکستان چلانا ہے ہم نے.
ان کی طرح گالی گوچ بریگیڈ پیدا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. شہزاد فاروقی صاحب، چوئی صاحب نے تو بڑی گرما گرم سیاسی تقریر کر دی ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ اصل میں جو جس طرح میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی کے اندر ایک جیسے کہہ لیجیے برداشت کی قوت ہم نے دیکھی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ اب کم ہو رہی ہے. یہ ایکچولی جو سپیس ہے وہ سکڑتی چلی جا رہی ہے ایک دوسرے کے لیے. اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے اس کے اپنے اندرونی اختلافات آپ کے سامنے ہیں، اگرچہ کہ فردوس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ گھر سے بیٹھ کے احتجاج کرنا ہے یا سڑکوں پر کرنا ہے. یہ ایک تو مجھے یہ بتائیے، یہ گھر سے بیٹھ کے کون سا احتجاج ہوتا ہے، یہ کون سی ٹائپ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مقبولیت کے دعوے یہ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں؟ پنجاب تو اس وقت کسی اور ہی موڈ مزاج میں ہے، تو اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے، بلکہ سندھ اور کے پی کے میرے تو جتنے دوست جاننے والے ہیں جہاں پر ہیں، ایون بلوچستان سے، وہ تو لاہور تشریف لا رہے ہیں. تو اب یہ جو معاملہ ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ 8 فروری کو کوئی ایسا سگنیفیکنٹ ہمیں نظر آئے گا کوئی احتجاج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نوشاد صاحب. اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ فردوس شمیم صاحب جب مسجع اور مرصع قسم کی اردو میں گفتگو کر رہے تھے تو وہ بقول شاعر کہتے ہیں نا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، تو دل تو یہ چاہتا تھا کہ وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن ظاہر ہے پروگرام کی اپنی مجبوریاں ہوا کرتی ہیں. تحریک انصاف کے حوالے سے میری صرف اتنی گزارش ہے جی، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ نے جو بیجا ہے وہ آپ کاٹ رہے ہیں. اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے، آج آپ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے نہیں ہیں، اور اس وقت جو کچھ کیا تھا آج اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. مجھے افسوس کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اب بھی ان کو لگتا یہ ہے کہ شاید ان کی مشکلیں آسان کرنے کا راستہ جو ہے وہ ادھر سے ہی کھلے گا. پتہ نہیں یہ ان کی اپروچ ان کو کہاں لے کر جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک نظریاتی طور پر اپنی اساس کے اوپر کام نہیں کر سکے. لیکن چونکہ اس وقت تحریک انصاف ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ سختیوں کا اور بندشوں کا شکار ہے، تو میں اس سے زیادہ ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، اور یہ تنقید کا وقت بھی نہیں ہے. باقی رہی فرح خان صاحبہ، تو انہوں نے ابھی فرمایا کہ جی وہ چونکہ ہم نے املاک کی اور لوگوں کی، میں معذرت خواہ ہوں بی بی، گزارش یہ ہے کہ میرا تو رونا ہی یہ ہے کہ یہ جو ریاست ہے یہ اپنے فرائض کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہے. یہ جان چھڑاتی ہے، نہ تو یہ ہمیں پروٹیکشن دینا چاہتی ہے، نہ یہ ہمیں تعلیم دینا چاہتی ہے، نہ یہ ہمیں صحت کی کوئی سہولت دینا چاہتی ہے. آپ نے لوگوں کو کاروباروں کے لیے پابند کر دیا کہ اگر آپ نے سونے کی دکان کھولی ہے، آپ نے بینک سے کیش لینا ہے تو آپ پولیس کو اطلاع کریں گے، سیکورٹی گارڈ باہر رکھیں گے، تو پھر آپ وگرنہ مقامی تھانہ یا انتظامیہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. آپ نے اچھا علاج کرانا ہے تو آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز چلے جائیے، اور اس کے بعد اگر آپ نے اچھا پڑھنا ہے تو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ لیجئے. رہے سجاد صاحب، تو وہ دیکھیں اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ چودھری ہیں اور دوسرے وزیر ہیں، تو ان کے ساتھ اختلاف کرنا مجھے تھوڑا سا خطرناک لگ رہا ہے. لیکن اگر جان کی امان پاؤں تو میں تھوڑا سا عرض کروں. پرابلم ہماری یہ ہے کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت آئین کا مطلب بھی اور کچھ ہوتا ہے، اس کی تعریف بھی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے آرٹیکلز بھی ہمیں کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی ہم اقتدار سے باہر ہوتے ہیں، اس میں اختلاف میں آتے ہیں، وہ آئین کی کتاب پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے، پھر ہمیں آئین اور طرح سے دکھنے لگ جاتا ہے، پھر آئین کی جو آرٹیکلز ہیں ان کی بھی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جو احتجاج والا معاملہ ہے، اگر یہ اتنا ہی سادہ ہے، نہیں نظر آ رہی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو یہ اس میں تو بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے سجاد بھائی کو اور فرح بہن کو مٹھائیاں بانٹنی چاہیے کہ ان کے ساتھ تو لوگ ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ انجوائے کریں اس دن، بلکہ یہ خود نکل کے کوئی اپنی انجوائمنٹ کا پروگرام، کوئی یوم تشکر منا لیں کہ چلیں جی اس دن ہماری جان چھوٹی تھی عمران خان سے. اور ایک اچھا، اور دوسری بات یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے وہ نہیں ہو رہا، یہ 8 فروری کو پتہ چلے گا. اور آپ نے پوچھا یہ کون سی قسم کا احتجاج ہے، یہ وہ والا احتجاج ہے نوشاد بھائی، آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب جہاز پر تشریف لا رہے تھے لندن سے جی، اور ہم لوگ اس کی کوریج کر رہے تھے، مختلف سڑکوں پہ ہم پھر رہے تھے، تو ہمیں مختلف جو مسلم لیگ کے رہنما تھے، بہت معذرت اور جان کی امان کے ساتھ، یہ فون کر کے کہتے تھے میں فلانی جگہ سے گرفتار ہو رہا ہوں، مجھے آ کے یہ ذرا کوریج کر لیں. تو اس دن نہ کوئی چڑی کا بچہ پر نہیں مار سکا تھا پرویز مشرف کے دور میں، اور وہاں پہ کچھ تھا بھی نہیں، لیکن لوگ گھروں سے نکلے ہی نہیں، نہ کوئی ایئرپورٹ تک لینے گیا. میاں نواز شریف نے اس کا بعد میں بڑا گلہ بھی کیا. تو یہ احتجاج اسی طرح ہوتے ہیں بھائی، طاقت کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. اصل بات صرف یہ ہے کہ جس دن ہم جمہوری روایات اور جمہوریت تعریف کو سمجھ جائیں گے اور اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کریں گے، ہم تینوں کو چاروں کو اس موضوع پہ بات نہیں کرنی پڑے گی، ہمارے موضوعات کچھ اور ہوا کریں گے.
کہ عوام کی فلاح و بہبود کیسے ہوگی, بہتری مزید کیسے لانی ہے. ابھی تو ہم لوگوں کو ان کے جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ دینے میں ناکام رہیں. ٹھیک ہے شہزاد فاروقی صاحب, پتہ نہیں کیوں آئی ڈونٹ نو, مجھے آپ کی یہ بات بڑی فینٹیسی سی لگتی ہے کہ جب آپ کی آپ نے مجھے دکھائی ہے فینٹیسی کہ وہاں پہ ہم یہ بات کریں گے, کیونکہ اسمبلیوں تک کے اندر یہ گفتگو نہیں ہے. عام آدمی کا کیا مسئلہ ہے, نہ کے پی کے اسمبلی میں اس طرح کی ڈیبیٹ ہے, نہ پنجاب میں, نہ سندھ میں جو مسائل ہیں وہاں میں پھر یہی کہوں گا کہ وہاں چاہے عمران خان صاحب ہوں, فردوس صاحب یقیناً خوش ہو جائیں گے میں عمران خان صاحب کا نام لے رہا ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے زرداری صاحب ہوں یا بلاول بھٹو صاحب ہوں, ہماری جو سیاست ہے وہ شخصیات کے گرد گھوم رہی ہے, آج بھی گھوم رہی ہے, اور ہر جو جماعت ہے ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے اپنے لیڈرز کی طرف ہوتا ہے. بدقسمتی سے جو عوام ان کو چن کر اسمبلیوں تک بھیجتی ہے وہاں ان کے لیے وہ گفتگو نہیں ہوتی, یا ان کے حقوق کی یا ان کے مسائل کی بات ذرا کم یہ میں نظر آتی ہے. اپنی سیلریاں بڑھانی ہوں تو نو ڈاؤٹ یہ فوراً سے پہلے پاکستان تحریک اچھا ویسے یہ کم سے کیا مراد ہے نشاط بھائی, کم کون سی نہیں مطلب ہوتی ہے تو بتائیں نا کون سی ہوتی ہے. چلیں شاز و ناظر اسی کسی دن تو وہ کھاتے پورے کرنے کے لیے بھی انسان کاری دیتا ہے نا کہ چلو یہ اگلی دفعہ ووٹ لینے جانا ہے بتاؤں گا کہ میں نے آپ کے لیے یہ بات کہی تھی. لیکن بہرحال اپنی سیلریوں کی بات ہو, اپنے پرکس کی بات ہو تو اس وقت پھر پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, نون لیگ یہ سب ووٹ دے کر فوراً سے پہلے اپنی سیلریاں بھی اڑوا لیتے ہیں. نہ جب بریک سے واپس آئیں گے یہ جس طرف شہزاد فاروقی صاحب نے گفتگو کیا, میں چاہوں گا کہ میرے جتنے پارٹیسپینٹس ہیں وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ 1 سال ہے یا 1.5 سال کی یہ حکومت ہے, اس کے اندر اپنی اپنی حکومتوں میں انہوں نے عام آدمی کے لیے کیا کیا. لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, میں اور جب آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان دیا جا رہا ہے. ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم اپنی معیشت کو, اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکیں. حکومت کوئی بھی ہو یہ ساری کوششیں یقیناً کی جاتی ہیں. جو امپورٹنٹ بات تھی کرنے کو, میرا خیال یہ تھا کہ جب میں سیکنڈ چنک میں آؤں گا تو میں افغانستان کے اندر جو امریکی اسلحہ پکڑا گیا بلوچستان سے, جو افغانستان چھوڑ کے گیا تھا, اس پہ بات کروں گا. لیکن میں چاہوں گا پہلے شارٹ وے میں, یہ بڑا اچھا موقع ہے, بات اس طرف چلی گئی ہے, کیونکہ میں چاہوں گا کہ شہزاد فاروقی صاحب جو ہے نا اس کا نیوٹرل تجزیہ کریں گے. شمیم صاحب پہلے آپ بتائیے کہ جو کے پی کے اسمبلی ہے آپ کے وہاں پہ اس وقت, وہاں پہ حکومت ہے, چلے باقی کو معاملے کو چھوڑ دیں, وہاں آپ نے عام آدمی کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں, تاکہ میں چاہوں, لیکن پلیز 2 منٹ کی بات کیجیے گا تاکہ ہم جو افغانستان اور دہشت گردی والا معاملہ ہے اس پہ بھی تھوڑی بات کر سکیں, کچھ ٹائم بچ جائے. جی دیکھیں, پہلی چیز تو یہ آپ کو اللہ میاں شاد رکھے اور شہزاد صاحب کو آزاد رکھے اور حقیقی طور پہ بیان کرنے کی ہمت دے. سجاد نذیر صاحب نے کہا کہ سندھ زبردست ہے, کراچی اس کا دارالخلافہ ہے, دنیا کا 3 سب سے بدترین شہر ہے رہنے کے حوالے سے. علاج کرانے کے لیے ساری دنیا آتی ہے, لیکن میڈیکل ریٹنگ کے اندر ٹاپ 500 ہاسپٹلز میں کسی ہاسپٹل کا ذکر نہیں ہے, انکلوڈنگ NICBD آن پرفارمنس. اس کی رینکنگ ریٹنگ نہیں ہے. ہمیں بلوچستان سے اتنی محبت ہے کہ ہم 8 فروری کو بسنت منا رہے ہیں, جو کہ سالوں نہیں منائی. ہم نے کتنی لاشیں, کتنے شہید, ان کے غم میں ہم شریک نہیں ہیں. آپ کو اللہ میاں ہمیشہ نوشاد رکھے. کتنے شوق اور ذوق سے آپ بسنت کا ذکر کر رہے ہیں, جبکہ میرا دل تو رو رہا ہے. میرے ملک میں جمہوریت کو پامال کر دیا گیا, جنازہ اٹھا دیا گیا 8 فروری کو. آپ بسنت منائیے, اللہ میاں آپ کو مبارک کرے, آپ کی سوچ کو اور پروان دے. اور آپ لوگ یہ جشن منائیے, آپ جشن منائیے. بسنت کا ذکر کس نے کیا فردوس بھائی؟ معافی چاہتا ہوں, ہم میں سے تو کسی نے بسنت کا کوئی ذکر نہیں کیا. اچھا نہیں, میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس وقت بسنت جو ہے نا وہ بسنت لاہور میں بسنت چھائی ہوئی ہے, اس کی پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا. میں معذرت, میں سننے کے قابل ہوں, ابھی میں بہرا بھی نہیں ہوا, دل بھی رکھتا ہوں, ضمیر بھی رکھتا ہوں, مردہ کچھ نہیں ہوا. عمر زیادہ ہو گئی ہے. اب یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کے پی کے اسمبلی میں کیا ہوا. جی پلیز. کے پی کی اسمبلی وہ واحد اسمبلی ہے پورے پاکستان میں جمہوریت کی علامت ہے, اور وہ جمہوریت کی علامت یہ ہے کہ آج ہم ایک جنگ میں ہیں, آئین کی بالادستی کی جنگ میں. ہمارے ملک میں ایک ہائیبرڈ نظام ہے. کس ملک کے اندر فوج کا سربراہ جو ہے اس کو یہ چیز سہولتیں حاصل ہیں کہ وہ حکومتی معاملات کے اوپر یہ کرے. قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ سیویلین سپریمیسی. Is there civilian supremacy in Pakistan?
کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے، فرح بی بی نکال لیں گی، ساتھ ساتھ وہ ہمارے سندھ کے رہنما وزیر اعلیٰ بھی نکال لیں گے کہ آئین میں فوج کا بڑا اہم کردار ہے. سر کے پی کے اسمبلی کی پروگریس کی بات ہو رہی ہے سر، وہ تو اس کو چھوڑے. کے پی کے کی اسمبلی سے آواز اٹھ رہی ہے، جی یہ آواز صرف کے پی کے کی اسمبلی سے وہ تو اٹھی ہے. آواز تو سر ہم نے یہ ہر دور میں یہ آواز سنی ہے. پاکستان میں نہ آئین کی بالادستی ہے، نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ جمہوریت ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. جتنی کلابیں آپ میں جوڑ لیں کہ پاکستان کی معیشت بہت شاندار چل رہی ہے. ہم نے انڈیا کو نکڑے لگا دیا. پچھلے 3 دن میں انڈیا نے کیا کیا ہے، وہ جتنا اپنے نکڑے لگایا تھا اس نے ہمارے بیانی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ جی ان پہ ٹیرف ہو گیا 50%، وہ واپس آ گیا 18%. انہیں یہ کروا دیا، انہیں کہا یہ لے لو ڈیفنس پیکٹ جو یو ہی ہمارے ساتھ دوست تھا، آج یو ہی ہمارا قرضہ رول اوور کرنے کے لیے سال نہیں دیتا، 1 مہینہ دیا ہے. ٹھیک، بڑی زبردست کامیابی ہے. ہم لوگ جو ہے فارن پالیسی ہماری اتنی اچھی ہے کہ we have not been able to solve the بلوچستان problem internally. ہمیں ڈیفنس کرنا آتا ہے. انڈیا جب آتا ہے، پچھلے 1 سال میں بلوچستان میں جتنے حملے ہوئے ہیں اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. مجھے کیوں نہیں روک سک رہے ہم انڈیا کو؟ ہم رو رہے ہیں کہ افغانستان سے فردوس صاحب آپ کو میں نے 2 منٹ کا کہا تھا، میں نے کے پی کے اسمبلی کی بات کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے اجازت لیتا ہوں. مجھے ویسے بھی اجازت چاہیے سے کہ انفارچونیٹلی ایک ایمرجنسی آ رہی ہے مجھے، I have to go to a PTI meeting، اس کی کال آئی ہے. ٹھیک ہے آپ ضرور جائیے، لیکن میرا خواہش تو میری یہ تھی کہ آپ کے پی کے اسمبلی کی بات کرتے، آپ نے پھر وہی جو ایک روٹین کے معاملات ہے وہ ہم کرتے ہیں. کے پی کے اسمبلی کی بات کر دی، واحد اسمبلی ہے جو پاکستان کی آزادی کی بات کر رہی ہے، ورنہ یہ محکوم ہو گئی ہے آپ کے فوجی. ٹھیک ہے آپ کا، میں ایک منٹ شاہی صاحب ہاسپٹل کا جواب دینے دیں، میں آپ کے پاس آؤں گا. حکومت فوج چلا رہی ہے، اسے مارشل سر ٹھیک ہے آپ کی بات آ گئی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. فردوس صاحب مجھے ذرا، میرے پاس ٹائم سر شارٹ ہے، میں نے افغانستان پہ بات کرنی ہے، ذرا مجھے 2 منٹ دے لینے دیجیے. میں معافی چاہتا ہوں باقی پارٹیسپینٹ سے، اٹس این ایمرجنسی. جی میں بات کر لیں، میں 1 منٹ، مجھے 2 منٹ دے دیجیے. میں چاہوں گا کہ اس وقت میں آپ کے پاس آتا ہوں سجاد صاحب. میں چاہوں گا کہ پہلے فرح خان صاحبہ آپ کوشش کیجئے گا 2 منٹ میں وائنڈ اپ کریں. اگرچہ یہ جمہوریت کی علامت، آئین کی بالادستی، بیانیے ٹکڑے ٹکڑے، یا جو فوج کی مداخلت کی بات ہے، سویلین سپریمیسی، وہ ہم نے دیکھی تھی. جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ ان کو اسمبلیاں ایک کرنل صاحب کے ذریعے چلانی پڑ رہی ہیں، یا جس طرح سے ان کو بنایا گیا کیا گیا، یہ سب ہمیں معلوم ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے. یہ بیانیے ہم نے سنے ہیں، یہ بیانیے یہی پرابلمٹک ہو رہے ہیں، یہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا فرح خان صاحبہ، یہ جو میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ سوال کرنے کا جو شعور کی بات کی جا رہی ہے، جواب دینے کا شعور کب پیدا ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ آپ خوش قسمتی سے کے پی کے اسمبلی کی ممبر ہیں، اس وقت جو کے پی کے اسمبلی کی پروگریس ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور 1 منٹ بعد یہ اگلا جو ہوگا کہ آپ اپنی پنجاب کے پرسپیکٹیو میں بھی تھوڑا کمپیریزن ڈرا کر دیجئے گا. میں ابھی صرف صوبوں کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہا تھا، تو وہ بھی پروگریس دے دیجئے گا. پھر میں سجاد صاحب کی طرف جاتا ہوں. اچھا جی، 2 منٹ مجھ میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اتنے سارے سوالوں کا میں جواب 2 منٹ دے دوں، کیونکہ بہت زیادہ بمبارٹمنٹ ہوئی ہے. تو کم سے کم مجھے لگ رہا ہے کہ میرا 10 منٹ کا حق تو ہے. میں ان کی آخری بات سے شروع کرتی ہوں. انہوں نے کہا جی وہ 1 مہینے کے نوٹس پہ رول اوور کر رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان نے 14 مہینے پہلے ہی اپنے قرضہ جات اور ان کا سود دینا شروع کر دیا ہے، کہ جو آپ کا بن رہا ہے 3650 بلین روپیز. سو 44% جو آپ کے قرضہ جات کی واپسی ہے وہ پچھلے سالوں سے تیز ہو گئی ہے. میں ذرا آتی ہوں انفلیشن پہ، کیونکہ یہ باتیں بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ کہتے ہیں جی پاکستان کو دیوالیہ کر دیا، یہ تو چور ہے، پاکستان کو لے ڈوبے، نہ یہاں پہ تعلیم ہے، نہ یہاں پہ صحت ہے، نہ یہاں پہ معاشی ترقی ہے. بھائی یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کچھ تو ان کو بھی دیجیے نا ذمہ داری، یا نہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی اب بھی وفاق ذمہ دار ہے. جب وفاق بات کرتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ پہ بات ہونی چاہیے، کچھ ایسے مسائل جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وفاق کے پاس ہونے چاہیے تو دے دیجیے، بات ہی ختم ہو جائے گی، سب اس پہ اتفاق کر لیجیے. 29.2 سے جو انفلیشن تھی، اب اگر مجھے 1 منٹ دے دیجیے میں تمام آپ کی باتوں کا جواب دوں گی، وہ آ گئی ہے 4.7% پہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت فوڈ اویلیبلٹی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو انرجی کے پرائسز ہیں وہ ڈکریز ہوئے ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ ایکسیس پروڈکشن جو کیپیسٹی ہے وہ ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ قرضہ جات کی واپسی کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تعلیم بھی اچھی جا رہی ہے جو کہ فیڈرل لیول پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وفاق تمام صوبوں کو ٹائملی پیمنٹ کر رہا ہے, چاہے وہ ٹیررزم کی مد میں ہو, وہ NFC کی مد میں ہو, جتنے بھی وفاق کی طرف بنتے ہیں, کیونکہ ہر 15 دن کے بعد وفاق کی پیمنٹ کرتا ہے. اگر وفاق کی پیمنٹ نہ کرے تو صوبے رک جائیں گے. اچھا, بات ہوئی کہ جی فوج یہ چلا رہی ہے, حد ہو گئی ہے. پہلے آپ نے چور چور کا کارڈ کھیلا, پھر آپ نے کہا یہ کرپٹ ہیں, پھر آپ پتہ نہیں کون سا بیانیہ لیا ہے. آج کل آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چلا رہے ہیں. آج کل آپ جو ہے وہ اینٹی ریاست, اینٹی فیڈرل حکومت بیانیہ چلا رہے ہیں. یہ باتیں تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے جو آزمائے نہ گئے ہوں. جو آزمائے نہ گئے ہوں, آپ وفاق میں تھے نا, وزیر اعظم تھے, آپ نے صوبوں کے لیے کیا کیا؟ وفاق میں آپ, پنجاب میں آپ, خیبر پختونخوا میں آپ نے ان 3 جو آپ کی حکومتیں تھیں, پہلے آپ ان کی پروگریس دے دیں, ہمیں ڈیفینسو سائڈ پہ مت رکھیں. ہم بیان کرنے لگ گئے نا تو سالوں کے سال نکل جائیں گے. KPK کے بارے میں ذرا بتا دیجئے. فاروقی صاحب سے میرا ایک گلہ ہے, فاروقی صاحب سے میرا ایک گلہ ہے. انہوں نے کہا جی کچھ ایسے SOPs ہیں کہ اگر آپ نے سونیارے کی دکان کھولنی ہے تو جی آپ کو چوکیدار رکھنا پڑے گا, پھر یہ کرنا پڑے گا, وہ کرائٹیریا پورا کرنے پڑے گا. تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا, جب چیزیں اسٹریم لائن ہو رہی ہیں. ہم تھوڑی سختی کریں گے, سختی برداشت کریں گے, تبھی ہمارا یہ سسٹم ٹھیک ہوگا نا. تو دکان بھی سیکیور ہوگی, لٹے گی بھی نہیں, اور کسٹمر بھی آئے گا, اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی. تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بار بار یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو خود فیضیاب ہوئے, اور جب فیضیابی کا ہاتھ ان سے اٹھ گیا تو اب ان کو یاد آیا ہے کہ یہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, بھائی ہم تو اس چیز کے نہیں ہیں, ہمیں تو اس بارے کچھ پتہ نہیں ہے. آپ اس فارمولے کو آزما چکے ہیں, آپ کو بہتر پتہ ہوگا. جب پتہ ہے تو آپ عوام کو بتائیے. میں وہ بات کر رہی تھی لیکن میں پہلے حصے میں کر نہ سکی. آج وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں, کبھی یونیورسٹی جاتے ہیں, کسی بھی محفل میں جاتے ہیں, آج کا نوجوان ان سے سوال پوچھ رہا ہے تو جواب دیجئے. چھوڑیے ہمیں کہ ہم نے وفاق میں کیا کیا ہے, آپ یہ بتائیے کہ میں نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا ہے. جب میں پنجاب میں تھا ان 4 سالوں میں نے وہاں کیا ہے. جب میں وفاق میں تھا ان 4 سالوں میں نے وہ کیا. تو آپ کمپیریٹو اسٹڈی کیجئے نا. چور چور کہنا, دیوالیہ کر دیا, آج کچھ مل نہیں رہا. آپ کا پوائنٹ آ گیا فرح خان صاحبہ. تو آج جو صدر صاحب آئے ہیں, بیرونی ملک سے تشریف لائے ہیں, ابھی آپ نے بتایا کہ ان کو انعامات سے بھی, تمغات سے بھی جو نوازا جا رہا ہے, تو وہ کیوں آئے ہیں؟ آج سفارتی طور پہ پاکستان کے ساتھ سارے لوگ ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہر ایک پاکستان کی طرف دیکھنا چاہ رہا ہے. تو پاکستان کی عزت بڑی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ ظلم ہو گیا, وہ ظلم ہو گیا, آپ لائیے ثبوت, آپ عدالتوں میں جائیے اور آپ اپنے قیدی کی رہائی پہ توجہ دیجیے, بجائے اس کے کہ آپ کو 8 فروری کا غم کھا رہا ہے جو ڈیلی ویجز کا مزدور ہے, آپ اس سے بھی روزی روٹی چھیننا چاہ رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا فرح صاحبہ. مجھے بے بس ٹائم ذرا شارٹ ہے, میں چاہوں گا کہ ہم وہ, آپ نے کبھی خیبر پختونخوا کی عوام کو کوئی ریلیکسیشن دی, کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی دی؟ تو آپ سوگ منا دیجیے. وہ چونکہ فردوس شمیم نقوی صاحب, نہیں کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے فرح صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب چونکہ فردوس شمیم نقوی صاحب کو جانا پڑ گیا ایمرجنسی کے اندر, یا وہ چلے گئے ہیں. میں اب KPK کے بارے میں بات کی تھی, انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی, اس کی پروگریس نہیں بتائی. بہرحال سجاد صاحب جو انہوں نے گفتگو کی ہے, جی مجھے سجاد صاحب یہ جو امپورٹنٹ پہلو ہے, ٹھیک ہے وہاں پہ سارا کچھ جو ان کا معاملہ ہے یہ ان کے ساتھ ہے, لیکن جو آرگیومنٹ کیا گیا ہے, بہرحال ہم نے کراچی میں جو کچھ ہوتے دیکھا, یہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ بلاول صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ میئر کراچی ہمارے ہوں. لیکن جب میئر کراچی آ گئے تو اس کے بعد بھی جو پروگریس کا نتیجہ وہ آپ نے دیکھا, گل پلازہ کی آگ میں بھی دیکھا, ادروائز بھی جو کراچی کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اب ان حالات کے اندر جو عام آدمی ہے اس کے لیے ایز سچ اس طرح کا کوئی ریلیف نہیں ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ عام آدمی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. جی نشاط بھائی, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جنوری میں ایک بہت بڑا ایک لوگوں کو بلا کے, پورے پاکستان کے بزنس مین, صحافی برادری, سب کو بلا کے ایک بہت اچھا ایک نیا جسٹر پیدا کیا اور بتایا کہ ہم نے سندھ میں کیا 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 ہوا ہے. اس کے اوپر آج تک کوئی آبجیکشن نہیں کر سکا کہ انہوں نے کوئی ایک بھی سٹیٹمنٹ غلط کہی ہے. ہمارا انہوں نے سندھ میں, جیسے یہ اب صاحب چلے گئے ہیں, رہتے تو یہ کراچی میں ہی ہیں, تو یہ ٹریٹمنٹ بھی کراچی سے ہی کراتے ہیں. خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو یہ کراچی میں ہی سب سے اچھے طریقے سے, پوری دنیا سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں. ہماری ایک فگر آئی ہوئی ہے کہ اوورسیز سے کتنے لوگ آئے اور مفت علاج کر کے گئے, کروا کے گئے. اسی طرح بلاول صاحب نے سارے کا سارا بتایا ان کو. ہیلتھ میں بجٹ
جو 2.5 تھا اس کو 10% کیا ہے. اس کے علاوہ یہ چیزیں یہ بالکل ایک ایسی رٹ لگاتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی کوئی بات نہیں. ایک کام بتائیں جو انہوں نے کے پی میں کیا ہو. آپ یہ رہتے سندھ میں ہیں, پورے پاکستان سے سندھ میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کے تعداد میں لوگ اپنی روٹی روزی کے لیے سندھ میں جاتے ہیں, پنجاب سے جاتے ہیں, جنوبی پنجاب سے جاتے ہیں, بلوچستان سے جاتے ہیں. تو اگر سندھ ان کو اتنا ہی برا لگتا ہے تو یہ چیزیں ان کو سمجھائیں, کے پی والوں کو سمجھائیں کہ آپ ادھر کچھ کر لیں تاکہ لوگ آپ کے پاس ہی رہ جائیں. وہ اچھا یہ دوسری بات یہ انہوں نے رجسٹریشن کی اسمبلیوں کے اندر. میں نے لاسٹ بجٹ کے اجلاس میں میں نے 2 اجلاس اٹینڈ کیے تو ان کا ایک بھی بندہ جو تھا پی ٹی آئی کا وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں تھا کسی کی بات سننے میں یا کوئی عوام کے فائدے کا بل پاس کروانے میں. اسمبلی کی بات نہیں, میں یہ نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی والوں نے ان سے جو مسٹیک ہوئی تھی نون لیگ کی گورنمنٹ کی جو بل سے ان کو بہتر کروایا, ان کو باغ دوڑ کر کے صحیح کروایا, عوام کے لیے جو بہتر تھا وہ بہتر کروایا. آج مجھے اتفاق سے پنجاب اسمبلی میں جانا ہوا تو آج بھی میں وہی سین دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کا پی ٹی آئی کے جو ایم پیز ہیں انہوں نے ایک بندے نے سیریسلی یہ اسمبلی میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں, یہ سیریسلی ڈیل ہی نہیں کرتے. ہمارے 6-7 لوگ ہیں 8 لوگ ہیں وہ آتے ہیں وہ سیلری لیتے ہیں تو آ کے ڈیوٹیاں دیں. آپ اسمبلی میں بیٹھیں, آپ لوگوں کے لیے بات کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ان کا اسمبلی میں آ کے ایک ہی طریقہ ہے بات کرنے کا, بس وہ اڈیالہ وہ یہ کوئی زیادتی ہے عوام کے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا چوہی صاحب. میں ابھی بھی یہ بہرحال اگر فردوس شمیم نقوی صاحب چھوڑ کر پروگرام چلے گئے ہیں, وہ پروگرام سن کر بھی اگر کسی بات کا جواب دینا چاہیں تو میرا پروگرام ان کے لیے حاضر رہے گا. یہ جو آج گفتگو ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم ان کے لیے ضرور حاضر ہوگا. شہزاد فاروقی صاحب, اب معاملہ یہ ہے, خیال میرا یہ تھا کہ آپ نیوٹرل اینٹی کے طور پر میں چاہوں گا کہ تینوں جو ہمارے صاحبان ہیں دوست ہیں 3 جماعتوں کو بلانگ کرتے ہیں, جو یہ بات انہوں نے کی ہے اس کا تھوڑا سا ایک نیوٹرل تجزیہ آپ ضرور دیجئے. لیکن ایک سوال بہرحال میرے ذہن میں چونکہ آ گیا ہے آپ سے کر سکتا ہوں, میں چاہوں گا کہ آپ سے کر دوں کہ بہرحال کچھ بھی کہیے کے پی کے اسمبلی جو ہے اس وقت آپ ایک سمجھ لیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ ان کے پاس موجود ہے پاکستان تحریک انصاف. آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی وہ اسمبلی جو ہے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہی ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو نوشاد صاحب میرا ایک ڈسکلیمر ہے اپنے حوالے سے کہ میں اب جو بھی کہوں گا آپ اس کو دل پہ بھی نہیں لیں گے اور اس کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. آپ نے ایک سوال کیا آپ نے ایک سوال کیا تھا, آپ کے پروگرام کو میں بڑے غور سے سن رہا ہوں تو میرے سامنے وہ لگا یہ کہ آپ نے ایک طرح مصرع دیا کہ اس کے اوپر آپ نے غزل کہنی ہے سب نے. تو وہ یا تو کسی نے آزاد نظم اس کے جواب میں آپ کو سنا دی ہے, کسی نے ایبسٹریکٹ آرٹ کا ایک تصویری نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا, اب آپ اس کا جو مرضی مطلب نکال لیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ عوام ہماری ترجیح پہ ہے ہی نہیں. یہ جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں یہ ہمیں اس لیے نہیں پتا کہ ہم نے اس کو کبھی اس توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم بتائیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو میڈیکل کے شعبے میں یہ سہولت دی, ہم نے لوگوں کی زندگی. سیاست کا مطلب کیا ہے میرے نزدیک؟ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام آدمی لوگوں کی زندگی کو آسان بنائیں, ہم لوگوں کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے اپنی ساری توانائی خرچ کرتے ہیں. لوگوں کو مرنے کے لیے اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ ان کو قبر کے اور کفن کے پیسے جو ہیں وہ کرنے مشکل ہو رہے ہیں, اور ہم یہاں پہ اب بسنت کی بات ہے, چلے جی کوئی بات نہیں کر لیں, بسنت پنجاب گورنمنٹ بھگت لے گی اس کا نتیجہ. کے پی کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گا, دیکھیے کے پی کے ایک بڑا یونیک قسم کا صوبہ ہے جس میں کبھی صوبے کے لوگوں نے کبھی کسی جماعت کو ریپیٹ نہیں کیا تھا, یہ 3ری دفعہ ہو گئے ہیں. تو اب یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ہم اگر عوامی دانش کو سوال اٹھا رہے ہیں اس پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ کچھ نہیں کر رہے, وہ صرف ایک. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی ایک بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں, ہم جناب اس ملک و قوم کو کسی قسم کی نادیدہ قید سے چھڑانا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم پہ باقی ڈیوٹیاں ساری آرام ہو گئی ہیں, اس لیے ہم اور کچھ نہیں کرنا چاہتے. چلے جی مان لیا.
اور لیکن باقی جگہوں پہ جو دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں، مجھے ایک ایک ڈبکی تو اس میں بھی لگوا دیں، چاہے سندھ میں لگوا دیں، چاہے ادھر پنجاب میں لگوا دیں. اور بھائی عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. آپ میں سے کس کو اب یہ گندم کے ایشو پہ کیا ہوا ہے مجھے بتائیے. پہلے آپ نے گندم باہر بھیج دی، آپ نے اپنے کاشتکار کو پیسے نہیں دیے. کاشتکار جو ہے وہ رل گیا ہے، جس نے گندم اس دفعہ کاشت کیا ہے، جس نے آلو کاشت کیا ہے، وہ اب دوبارہ بھول کر اس نے ناک سے لکیریں نکالی ہیں. کس کو پتا ہے مجھے بتائیں آپ کے پروگرام میں. پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں، کون سی یوٹوپیا میں رہتے ہیں. جب آپ کو گندم کی قیمتوں میں اضافہ ملے گا، آپ باہر سے منگوانا چاہ رہے ہیں، منگوا لیں گے، پھر مہنگے دام میں ہمیں بیچیں گے. آٹا لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا، پھر رولا پڑ جائے گا. اس کے بعد وہ آٹا جب آپ منگوائیں گے اس میں بھی کک بیکس ہوں گی، جب باہر جاتی ہے اس میں بھی کک بیکس ہوتی. تو یہ کوئی فارسی کا مضمون تو نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یار. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد فاروقی صاحب. میں اب چونکہ اب افغانستان والے معاملے کو مزید ڈیبیٹ نہیں کیا، میں صرف یہ جو فرح صاحبہ ایک بہت شارٹ سا کمنٹ ضرور کر دیجئے گا. یہ جو میں نے شعور کی بات کی تھی، یہ جواب کا شعور پاکستان تحریک انصاف کا جو کے پی کے اسمبلی کا ہے، جب طالبہ نے سوال کیا تو آگے سے کیا جواب آیا اس پہ ضرور بتا دیجئے گا. پھر میں بھی چاہوں گا، میں نے ایک کنکلوڈنگ ریمارک ضرور دینا ہے اس کے بعد. جی فرح صاحبہ. جی اچھا، یہ گندم والی بات جو ہے ایکچولی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اسلام آباد جاتی ہیں تو وہاں 1200 روپے میں بوری ملتی ہے. خدا را اپنی گاڑیوں میں وہ ڈال کے لے آئے، کیونکہ یہاں پہ بوری 3000 مل رہی ہے، جو کہ ان کو سپلائی ہوتی ہے. پنجاب حکومت نے کے پی حکومت کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ آپ 1 سال کے لیے ہمارے ساتھ ڈیل کر دیجئے، آپ کو باقاعدہ اس ریٹ پہ جو ہے گندم ملے گا. تو انہوں نے انکار کر دیا. باہر کیف یہ وہاں سے جو ہے کم قیمت پہ خرید کے یہاں ہورڈنگ کرتے ہیں اور ایک کیوس کریٹ کرتے ہیں. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ ضرور انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. دیکھیں آج جو نوجوانوں کے نام پہ ووٹ لینے والے، نوجوانوں کا نام استعمال کرنے والے، آج جب نوجوانوں کے بیچ میں جاتے ہیں، ایون جب یہ این ایف سی بتاتے ہیں تو وہ بھی غلط بتاتے ہیں. این ایف سی کی مد میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی چڑھ دوڑیے، این ایف سی کی مد میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. آج آپ ہی کا وہ باشعور جو نوجوان ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ جی یہ بتائیے کہ وہ تو چلے چھوڑیں 17 سیٹوں والے ہیں نا، آپ تو یہاں 2013 سے ہیں، آپ تو 90+ اراکین ہیں، بتائیے تو صحیح کہ آپ نے ہم نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے، یہاں کی عوام کے لیے کیا کیا ہے. آپ بسنت کی بات کر رہے ہیں، وہ بلوچستان کا رونا رو رہے ہیں، یہاں تیرا میں یہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے نا، یہاں سوگ منائیے. بتائیں کہ انہوں نے یہاں تیرا کی عوام جو خیبر ڈسٹرکٹ میں جگہ ہے، مجھے پروگرام وقت ختم ہو گیا. اب مجھے شہزاد صاحب میرا وقت ختم ہو گیا. مجھے نوجوان پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، میرے امن و امان کے لیے آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے فرح صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. ایک امپورٹنٹ بات جو اس میں ہے، یہ بڑا آسان ہے ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑنا، یہ ایک ہمارا نوشن ہے. پاک افواج کو سیاست سے جوڑنا یہ بھی ایک بہرحال نوشن ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تنقید نہیں کر سکتے، لیکن اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ فوج یا افواج پاکستان کے متعلق بات کریں یا ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی بات کریں تو کوشش کیا کریں کہ وہ اس کے ثبوت بھی سامنے رکھ دیں. یہ جو صرف ہمارے ہاں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ نے بات صرف اسی طرح کرنی، جیسے شمیم نقوی صاحب جو ہے، فردوس شمیم نقوی صاحب، میں نے ان سے کے پی کے کی کارکردگی کا سوال پوچھا تھا، لیکن انہوں نے جو جواب دیا اس میں کے پی کے کا ذکر کہیں نہیں تھا، یعنی کے پی کے کی اسمبلی کی کارکردگی کی کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی. بہرحال اس پہ مزید بحث ہم کریں گے. شہزاد فاروقی صاحب سے بھی میں معذرت چاہوں گا، ان کی بات نہیں میں سن سکا. آپ کا شکریہ شہزاد فاروقی صاحب. فردوس شمیم نقوی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، وہ پروگرام سے پہلے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے ارجنٹ جانا ہے. فرح خان صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور چوہی سجاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.